بات. جی آپ کیا فرمائیں گے؟ جی پیر صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ اجتہاد کے حوالے سے دیکھیے اللہ رب العزت نے دین کو مکمل فرما دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بے شک. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء اور ختم المرسلین بنا دیا. اب وحی کے دروازے تو بند ہو گئے، لیکن مسائل چونکہ ہمارا دین قیامت تک کے لیے ہے تو قیامت تک پیش آمدہ مسائل کے حل کے لیے جو ہمیں اسلام رستہ دیتا ہے وہ اجتہاد کا رستہ ہے. لیکن اجتہاد کے لیے وہی بات کہ جن معاملات کے بارے میں نصوص ہمارے پاس موجود ہیں قرآن کی، سنت کی اور اجماع صحابہ کے حوالے سے، ان میں تو اجتہاد کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی امور ہیں، معاملات ہیں اور نئے نئے مسائل معیشت کے حوالے سے آتے ہیں، تجارت کے حوالے سے آتے ہیں، ہماری حکومت کے حوالے سے آتے ہیں، اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے. لیکن یہ اجتہاد کون کرے گا؟ یہ اجتہاد ہر بندہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی مجتہد کے کچھ اوصاف ہیں. اگر وہ اوصاف اور شرائط موجود ہیں تو پھر اجتہاد ہوگا. اور اس سے اگلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو جو بھیجا اور ان کے جواب پر آپ نے اطمینان کا اظہار بھی فرمایا، خوشی کا اظہار بھی فرمایا. اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، اگر وہ صحیح فیصلے پہ پہنچ جاتا ہے اجتہاد کے نتیجے میں، لیکن یہ اجتہاد اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے اور اجتہاد پوری تگ و دو اپنی پوری توانائیاں خرچ کر دے مسائل کے استنباط میں، تو پھر اگر وہ صحیح پہنچ جاتا ہے فلاح اجران، تو اس کے لیے 2 اجروں کی خوشخبری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اور اگر وہ خطا بھی کرتا ہے، اجتہاد ٹھیک انداز سے وہ صحیح مسئلے تک نہیں پہنچ پاتا لیکن نیت میں اخلاص ہے، پوری جد و جہد کرتا ہے، تو پھر بھی اس کے لیے 1 اجر ہے. تو جس سے اجتہاد کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے.